السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ جس نے ایپیسوڈ کو لائک نہیں کیا وہ لائک کر دیں، اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ایپیسوڈ شروع کر دیتے ہیں۔ کئی باتیں، ایپیسوڈ نمبر 34۔ شاہویر کی آنکھ سورج کی پڑنے والی کرن سے کھلی تھی۔ دائیں کندھے پر بوجھ محسوس ہوا تو اس نے سر گھما کر دیکھا تو مبہوت رہ گیا، کیونکہ اس کے دائیں کندھے پر ہی تو اس کی دشمن جان اس کی شدتوں سے بکھری حالت میں سکڑی سمٹی سی اس کی آغوش میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ شاہویر کے کل کی گئی گستاخیوں کی وجہ سے سرخ پڑ رہا تھا، جیسے وہ اب بھی اس کی قربت کے زیر اثر ہو۔ شاہویر پھر سے رات والے موڈ میں آنے لگا تھا۔ اس کی بکھری حالت اسے پھر سے وہی سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی جو رات کو اس نے کیا تھا، اور آئینہ کی نازک سی جان پر بنا دی تھی۔ اس نے آئینہ کو جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا اور اس کی لبوں پر ہلکی سی گستاخی کی، مگر مجال ہے جو اس کی نیند کی شدائی کی آنکھ کھول جائے۔ مگر وہ گہری نیند کے مزے لیتے ہوئے شاہویر کو بری طرح اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ ڈارلنگ، ابھی کل ہی تو اس بات کی اتنی بڑی سزا دی ہے، پھر بھول گئی تم؟ چلو مجھے پھر سے وہی سب کرتے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وہ اس کی بکھری ہوئی حالت کو دیکھتے دانتوں تلے لب دباتا شریر لہجے میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ وہ اس کے اوپر ہوتا تو اس پر اتنی شدت سے جھکا کہ آئینہ نیند میں بری طرح ڈر گئی اور نیند میں ہی ہاتھ چلا تھا جو کہ شاہویر کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ کیڑا کیڑا دور دور! وہ نیند میں ہڑبڑاتے ہوئے اپنے ہونٹ صاف کرتی اٹھی تھی، جبکہ شاہویر حیرت زدہ سا پیچھے ہو کر منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، جہاں آئینہ کا تھپڑ بڑے زور سے لگا تھا۔ وہ اب تک حیرت زدہ تھا کہ آئینہ نے اس کو کیڑا سمجھا تو سمجھا کیسے؟ کیا اسے اپنے شوہر اور کیڑے کا فرق نہیں پتا؟ وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا جب آئینہ نے اس کی طرف متوجہ ہوتے معصومیت سے پوچھا، تم یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بولی، تمہیں مجھ میں اور کیڑے میں کوئی فرق نہیں پتا کیا؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا تو تھوڑی دیر بعد جب آئینہ کو اس کی بات سمجھ آ گئی تو اس نے فوراً سے پہلے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا وہ تم تھے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بولی، جی ہاں محترمہ، جسے کیڑا سمجھتے ہوئے آپ نے صبح اٹھ کر تھپڑ کے تمغے سے نوازا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ آئینہ نے بمشکل تھوک نکلا تھا۔ وہ پیچھے کھسکی تو شاہویر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑتے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا تھا اور اس کے ہاتھ بستر سے لگاتے اس پر قابض ہوا کہ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ ایک دم ہونٹوں پر شدید جلن کا احساس ہوا تو آئینہ چھٹپٹا کر رہ گئی۔ وہ ایسے ہی اس پر جھکا اس کی سانس تنگ کرتا رہتا جب تک کوئی دروازے پر دستک نہ دیتا۔ وہ بدمزہ ہوتے پیچھے ہٹا تھا جبکہ آئینہ نے اپنی جان بخشی پر شکر ادا کیا تھا اور دروازے پر موجود شخص کو ہزاروں دعائیں دے ڈالی تھیں۔ شاہویر نے اسے یوں شکر ادا کرتے دیکھ گھور کر دیکھا اور منہ پر ہاتھ پھیرا تھا جیسے کہہ رہا ہو، تمہیں تو میں آ کر پوچھتا ہوں، جبکہ اس کے یوں بدمزہ ہونے پر آئینہ سے دانت دکھانے لگی تھی۔ وہ غصے سے دروازے کے پاس گیا اور ایک جھٹکے میں دروازہ کھولا، لیکن سامنے ہی شاہمیر کو پریشان کھڑا دیکھ کر وہ خود بھی سنجیدہ ہوا تھا اور پوچھا، کیا ہوا شاہمیر، تم اتنی صبح یہاں کیسے؟ اس کے پوچھنے پر شاہمیر نے اس اشارے سے بتایا کہ ساحر صاحب رات سے ہی گھر نہیں لوٹے اور نہ ان کا کوئی پتہ چل رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شاہویر کے بھی اوسان خطا ہوئے تھے اور وہ دونوں فوراً باہر کو نکلے تھے انہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ حالات سنگین ہوتے دیکھ آئینہ بھی فوراً اٹھ گئی تھی اور اپنے کپڑے تبدیل کر کے نیچے ماہ روح کے پاس گئی تھی جو صفیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھی انہیں دلاسی دے رہی تھی۔ خوشیوں بھرا ماحول پل میں غم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ساحر صاحب کے نہ ملنے کی وجہ سے ولیمہ بھی پوسٹ پون کر دیا گیا تھا۔ رات ہونے کو آئی تھی مگر ساحر صاحب کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ صفیہ بیگم کا رونے کے باعث برا حال ہو چکا تھا۔ انہیں یہ ٹینشن کھائے جا رہی تھی کہ ساحر صاحب کا ان سے رابطہ کیوں نہیں ہو پا رہا، آخر وجہ کیا تھی؟ وہ ابھی ہی واپس آئے تھے مگر ساحر صاحب کو ان کے ساتھ نہ پا کر صفیہ بیگم نیم بے ہوشی میں جا رہی تھیں، جس کے باعث ان کے دونوں بیٹے بے حد پریشان تھے۔ اب بھی انہیں بے ہوش ہوتے دیکھ وہ دونوں ان کی طرف لپکے تھے اور فوراً شاہویر نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ پریشانی کے مارے آئینہ کی آنکھوں میں
بھی آنسو آ گئے تھے اور شامر ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھتا خود پر بہت مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ ماہ روح اس کے پاس آئی۔ تم فکر مت کرو، بس خدا پر یقین رکھو، یقیناً بابا ضرور مل جائیں گے، اس نے شامر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ایک جذب سے کہا تھا، جس پر شامر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے شکر گزار آنکھوں سے دیکھا۔ صبح سے وہ بیچاری اس کے گھر کو سنبھالے ہوئے تھی اور اس کے چہرے پر تھکن اور چہرے پر اف تک نہ آئی تھی۔ کتنا خیال رکھا تھا اس نے اس کی ماں کا، اور اب بھی وہ ٹوٹے ہوئے شامر کا سہارا بن رہی تھی۔ اس بات نے شامر کے دل میں ماہ روح کا مقام کئی گنا بڑھا دیا تھا، کیونکہ حالات کے پیش نظر صرف وہی تھی جو اس حالت میں بھی ثابت قدم تھی۔ پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، مگر وہ بھی ناکام لوٹے تھے۔ رات کے 2 بجے وہ سب صفیہ بیگم کے روم میں ہی موجود تھے، کوئی بھی آرام کرنے کو تیار نہ تھا۔ ماہ روح نے زبردستی ان سب کو کھانا کھلا کر کھلایا تھا، کیونکہ انہیں ہمت چاہیے تھی۔ ابھی وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب ماہ روح کا فون بجا۔ جہاں بھی ہو اس پتے پر پہنچ جاؤ، اگر اپنے سسر کی زندگی چاہتی ہو۔ اپنے فون سے ایک اجنبی شخص کو یوں دھمکی دیتے دیکھ ماہ کی چھٹی حس بیدار ہوئی تھی۔ یقیناً جو کوئی بھی تھا ان کے اصل روپ سے واقف تھا، تبھی ماہ کو دھمکی دے رہا تھا۔ اگر وہ ماہ کی اصلیت سے انجان ہوتا تو یقیناً شامر یا شاویر کو فون کرتا، مگر اس نے ماہ کو فون کیا تھا، مطلب وہ ان کے وطن کا دشمن تھا۔ اس کے پریشان تاثرات دیکھ وہ سب اسی کو دیکھنے لگے تھے۔ ماہ انہیں دیکھتے ہوئے اٹھی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے جا چکی تھی۔ شامر ناسمجھی سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا تھا، جبکہ یہی حال شاویر کا بھی تھا۔ شاہ شمس کس کا فون تھا؟ آخر ماہ اتنی پریشانی سے باہر کیوں گئی؟ شاویر کی سوچ کو آئینہ نے زبان دی تھی، جس پر شامر کندھے اچکا گیا۔ آخر وہ خود لاعلم تھا۔ ان سب کے کہنے پر شامر اس کے پیچھے گیا تو کمرے کو خالی پایا۔ وہ تو اپنے کمرے میں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوتا نیچے آیا تو واچ مین سے پتہ چلا کہ ماہ روح افراتفری میں گاڑی لے کر کہیں باہر نکلی ہے۔ شاویر نیچے آیا تو شامر کو باہر کھڑا دیکھا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا شامر، تم یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ شاویر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا تو وہ پیچھے کو پلٹا اور اشارے سے کہا کہ ماہ پتہ نہیں اتنی رات کو گاڑی لے کر کہاں چلی گئی ہے، اور کچھ بتا کر بھی نہیں گئی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہی پریشان ہو چکے تھے۔ آخر ماہ اتنی رات کو کہاں جا سکتی تھی؟ دوسری طرف ماہ کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ ان کرائے کے گنڈوں نے ساحر صاحب کو گھیرے رکھا تھا، جبکہ ان کی حالت بہت بری تھی۔ یہ دیکھ کر ماہ روح کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ یقیناً ان لوگوں کی خیر نہیں تھی۔ 15 منٹ میں ماہ ان سب کو ڈھیر کر چکی تھی اور ساحر صاحب کو فوراً سیف سے آزاد کیا تھا۔ انہیں لیے فوراً نزدیکی ہاسپٹل پہنچی۔ ان کا ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد وہ وارڈ کے باہر بھی پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے ساحر صاحب کو زخمی کر کے بس ماہ روح کو وارن کرنا چاہا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائے، ورنہ تو وہ ساحر صاحب کو کب کے مار چکے ہوتے۔ لیکن ان کو زندہ رکھا گیا مقصد صرف ماہ کو ڈرانا تھا کہ اگر وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹی تو اس سے بھی برا حال ہو سکتا ہے ان کا۔ ان کو لگتا تھا کہ شاید ماہ اس سب سے رک جائے گی، مگر انہی قدموں نے تو اس کے فیصلے کو اور مقصد کو نہایت پختہ کر دیا تھا۔ اب تو وہ جان کی بازی لگا دیتی مگر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ صبح جب ماہ روح ساحر صاحب کو گھر لے کر آئی تو سب ایک دم ان کی طرف لپکے تھے۔ ساحر صاحب کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ یہ سب کیسے ہوا ڈیڈ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ شاویر نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی، جبکہ ماہ نے انہیں سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا تھا، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ شامر بھی ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے یقین کر رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، جبکہ صفیہ بیگم فوراً ان کا صدقہ دینے لگی تھی، اور آئینہ اس کی گہری نظریں تو صرف ماہ روح پر تھیں، جو خود زخمی ہو کر ساحر صاحب کو صحیح سلامت گھر لے آئی تھی۔ یقیناً ایسا کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جو تھی اس سے آئینہ انجان نہ تھی۔ اسے یوں اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ ماہ نے اس کو گھور کر دیکھا، جس پر آئینہ نے اسے ڈبل گھوری سے نوازا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی گھورتی رہتیں جب شاویر نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ڈیڈ کہاں ہیں؟ کہاں سے لائی ہو تم ڈیڈ کو؟ اور تم نے ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ اکیلی کیوں گئی تم؟ شاویر نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ
انکل بالکل ٹھیک ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں ان کو کہاں سے لائی تو میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ تمہارے لیے صرف یہ ضروری ہونا چاہیے کہ انکل اب صحیح سلامت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ باقی باتوں پر اپنا دماغ لگا کر اپنے چھوٹے سے دماغ کو خرچ مت کرو۔ 2 منٹ میں ہی ماں نے دانت بھینچتے ہوئے اسے آسمان سے زمین پر لپٹا تھا کہ وہ بس دانت پیس کر رہ گیا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے اس طرح بات کرنے والی؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اسے تو پہلے ہی اس بات کا غصہ تھا کہ اس کی وجہ سے آج وہ اپنا بدلہ پورا نہیں کر پایا تھا، بلکہ اسے آئینہ سے تو شادی کرنی ہی پڑی تھی، بلکہ اسے بھی اپنی بھابھی کے طور پر قبول کرنا پڑا، اور اب تو بس شاہویر کو لڑنے کا ایک موقع چاہیے تھا، اس لیے وہ بات کو طول دے رہا تھا۔ ماں نے بڑے ضبط سے اسے دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف ماں کو سب کی آنکھوں میں برا بنانا تھا۔ اگر تمہاری یادداشت کمزور ہے تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری ایک دن پرانی بھابھی ہوں، اور یقین کرو میرا تم سے لڑنے کا بالکل بھی موڈ نہیں۔ میں بہت تھک گئی ہوں اور اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کو بری طرح اگنور کر کے جا چکی تھی کہ وہ پیر پٹک کر رہ گیا تھا۔ آخر یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کو 2 دن کے اندر اندر میں نے گھر سے باہر نہ نکالا تو میرا بھی نام شاہویر نہیں۔ شاہویر نے غصے سے ابلتے دل میں عہد کیا۔ آخر شاہویر کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی تھی؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شاہمیر اسے کتنا پیار کرتا تھا، اور شاہمیر صرف ماہ روز سے اس بات پر جھگڑتا تھا جب وہ شاہویر پر کوئی الزام لگاتی، اور اب شاہویر عین اس کی سوچ کے مطابق وہی کرنے والا تھا۔ وہ شاہمیر اور ماہ کے درمیان جھگڑا کروانے لگا تھا، اور اس کے لیے چاہے اس کو اپنے اوپر الزام ہی کیوں نہ لگوانا پڑتا تو وہ بھی کر سکتا۔ اب تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی ماں؟ وہ شیطانی ہنسی ہنس کر سوچ کر بولا۔ وہ اپنے ذہن میں اپنا شاطر پلان تشکیل دے چکا تھا۔ کیا اب ہو جائیں گے جدا ماہ میر؟ کیا لکھا ہے ان کے مقدر میں؟ امید ہے مائی ڈیئر ریڈرز کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں ایپیسوڈ کو، اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور جلدی سے اپنی رائٹر کو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی رائٹر کو سپورٹ کریں۔ تھینکس۔